مختلف پہلو جو ہیں کہ ہم ایسٹر کو کیوں مناتے ہیں. Why we celebrate the resurrection of Jesus Christ. یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا کیوں مناتے ہیں؟ 3 پہلو ہے، ان پہ ہم غور کریں گے بائبل مقدس میں سے. ایسٹر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی نام ہے، اور تاریخ میں جو واقعہ ہوا ہے بائبل میں اس کا ذکر ہے، اور یہ ماضی میں ہو چکا ہے، اور اس کی یاد پوری دنیا میں آج کے دن منائی جاتی ہے. پہلی بات کہ ایسٹر ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یہ تاریخی پہلو ہے. دوسری بات اس لیے بھی ہم ایسٹر مناتے ہیں کہ یہ تجرباتی ایسٹر ہے، جس میں ہم یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت کو مناتے ہیں. جو مسیح خدا میں موجود ہے، اس کی قدرت کا ایمانداروں کی زندگی میں روز بروز تجربہ ہوتا رہتا ہے. ہم ہر روز، اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا، جب آپ دعا کرتے ہیں تو اپنی دعا میں یہ استعمال کریں کہ یسوع تیرے جی اٹھنے کی قدرت کو مانتے ہیں. تو یقین جانیں کہ یسوع کے جی اٹھنے کی قدرت جو ہے وہ گہرے طور سے کام کرے گی اسی وقت، کیونکہ ابلیس 3 چیزوں سے خوفزدہ ہے: یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے، یسوع کے خون کے وسیلہ سے وہ جو ہے وہ خوفزدہ ہے، اور تیسرا کہ اس کی صلیب خالی ہے. یہ 3 چیزوں سے وہ خوفزدہ ہے کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اس کا خون، اور تیسری بات کہ اس کی صلیب خالی ہے. یہ تینوں چیزوں سے وہ خوفزدہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس لیے بھی ایسٹر مناتے ہیں کہ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری وقت میں یسوع مسیح دوبارہ جب آئے گا، انتظاری ہوگی جب اس کی، تو خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا. ایک فرشتوں کے گروہ کے ساتھ وہ آئے گا، ایک فرشتوں کے للکار کے ساتھ وہ آئے گا، نرسینگا پھونکا جائے گا، اور جو مر چکے ہیں وہ جلالی بدن کے ساتھ اس کے ساتھ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے جائیں گے. ہاللیلویہ. اور پھر موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست مل جائے گی، اور مسیح یسوع کو فتح ملے گی، اور یسوع کو فتح ملے گی، اس کی کلیسیا کو فتح ملے گی. سماجی طور پر ہمیں فتح ملے گی، سیاسی طور پر فتح ملے گی، معاشرتی طور پر ہمیں ملے گی، فتح ملے گی معاشی طور پر، اور یسوع مسیح کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. ہاللیلویہ. سو آئیے ابھی دیکھتے ہیں کہ پہلا پہلو جو ہے بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل، جو متی کے معرفت لکھا گیا انجیل بیان ہے، اس کا 28واں باب اس کی پہلی آیت سے. یہ تاریخی پہلو ہے، اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ کلام مقدس میں مرقوم ہے، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے. سو متی رسول کی باب لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 28واں باب پہلی آیت ہے. لکھا ہوا سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن وہ پھٹتے وقت مریم مقدونی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھوچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا.
اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتوں نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا! وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جب جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم تمام کو خدا بڑی برکت بخشے۔ اب میرے عزیزو، تاریخی پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے بائبل مقدس میں، جو ہم نے یہاں پہ پہلی 7 آیات کا ورد ہم نے کیا، ہم نے اس کو پڑھا ہے، سنا ہے، اور یہ تاریخی واقعہ ایک واقعہ میں پیغام ملتا ہے یہاں سے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ایک پہلو ہے، ایک پیغام ہمیں ملتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور وہ زندگی عام زندگی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے کیونکہ اس کی قبر خالی ہے، وہ ہمیں اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ یروشلم ایک تاریخی شہر ہے، وہاں پر اس کی قبر ہے، یہ ایک شہادت ہمیں ملتی ہے، اور وہاں پہ قبر بھی ہے، پتھر بھی ہے، مہریں جو ٹوٹی تھی وہاں پہ وہ موجود ہے، اس کے کیل جو ہاتھوں پاؤں میں ٹھوکے گئے وہ وہاں پہ موجود ہے، اس کے سر پہ جو کانٹوں کا تاج جو رکھا گیا وہ وہاں پہ موجود ہے، وہ صلیب جو خالی ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، وہ جو جس کپڑے میں اس کو لپیٹا گیا، جو کفن میں لپیٹا گیا وہ وہاں پہ موجود ہے، اور وہ رومال وہ وہاں پہ موجود، وہ پڑا ہوا تھا جب یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، اس کفن کے ساتھ جو ہے وہ ایک رومال تھا، وہ رومال بھی وہاں پہ موجود ہے، اور یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا تھا، صلیب پر مر گیا تھا، صلیب سے اتارا گیا تھا، قبر میں رکھا گیا تھا، دفنایا گیا تھا، یہودی رواج کے مطابق اسے خوشبو لگائی گئی تھی، اور اس لیے جو یہ عورتیں جو ہے یسوع مسیح کو سبت کے پہلے دن جو ہے وہ یعنی اتوار والے دن جو ہے اس کو خوشبو لگانے کے لیے جاتی ہیں، تو وہاں پر ان کو ایک ماجرا دکھائی دیتا ہے کہ کام وہاں پہ ہوتا ہے، ایک عجیب کام ہوتا ہے، اور وہ کام ہوتا ہے کہ موت کے بعد زندگی جاری ہوتی ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ موت آخر ہار گئی ہے، اور موت جو ہے وہ یہاں سے موت سے زندگی میں ابدیت کا آغاز ہوتا ہے، یہاں پہ اٹرنٹی یعنی ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایسٹر کے اندر ہم یسوع مسیح کو زندہ دیکھتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو ہم جو ہے وہ زندہ دیکھتے ہیں تاکہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس کے جی اٹھنے پر ایمان لائیں، اس کی جو ہے اس شہادت کو ہم بھی ٹیسٹیفائی کریں، ہم گواہی دیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ ہاللیلویا! اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی ہے، یہاں پہ ہمیں ملتا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ تیسری آیت میں اس کی صورت بجلی کی مانند تھی، اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، یعنی فرشتے جو وہاں پہ موجود تھے اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتوں نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ اب یہاں پہ اس کی گواہی دی جا رہی ہے کہ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم کیا لینے آئے، کس کو ڈھونڈنے آئے ہو۔ یسوع مسیح جو مصلوب ہوا تھا اسے دیکھنے کے لیے آئے، اسے ڈھونڈنے
لیے آئے ہو. وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. ہاللیلویا. تو یہ تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ یسوع مسیح اگر چاروں اناجیل میں دیکھیں تو وہاں پہ یہ تمام واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. 40 دن تک جو ہے یسوع مسیح اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ 500 شاگردوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کے کو روبرو ان کو دکھائی دیا ہے. ماؤس کے رستے میں 2 شخص جا رہے تھے ان کو بھی دکھائی دیا بلکہ ان کے ساتھ گفتگو کرتا گیا اور پھر ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے اور پھر جب ان پہ واقع ہوا تو ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. تو یسوع مسیح جی اٹھا ہے. یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے, بائبل کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کوئی عام شخص نہیں ہے. عام شخص دیکھیں کہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ نہیں زندہ ہوئے. وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم زندہ ہوں گے لیکن وہ زندہ نہیں ہوئے. لیکن ایک ہستی تھی اور جس کا نام تھا یسوع مسیح, وہ مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویا. سو دوسری بات تجرباتی اسرا ہے ہمارے لیے. کیسے تجرباتی اسرا ہے؟ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ معمولی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. پرانے عہد نامہ میں جیسے میں نے صبح بتایا کہ مردہ زندہ کیے گئے ہیں ایلیا کے وسیلہ سے, الیشا کے وسیلہ سے اور لوگوں کے وسیلہ سے. لیکن وہ زندہ ہوئے ہیں لیکن آخر کو وہ مرے بھی ہیں, ان کو موت بھی آئی ہے. یسوع مسیح نے بے شک مردے زندہ کیے ہیں لیکن وہ مرے ہیں, آخر کو وہ مرے ہیں. لیکن شاگردوں نے مردہ زندہ کیا ہے, آخر کو وہ مرے ہیں. لیکن یسوع مسیح ایک ایسی ہستی ہے, خدا کا بیٹا ہے جو مر گیا ہے لیکن پتال بھی اسے سما نہ سکی, پتال بھی اسے نہ رکھ سکی, زمین بھی اسے نہ رکھ سکی. اس لیے کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس لیے نہ رکھ سکی کیونکہ یسوع مسیح نے جا کر پتال میں سب سے پہلا یہ کام کیا تھا کہ ابلیس کے سر کو کچلا, جو اس کے بارے میں پیشن ہوئی پیدائش کی کتاب اس کے 15 کے باب میں اس کی 30 آیت میں کہا گیا تھا, تیسرے باب کی 15 آیت میں کہا گیا تھا کہ وہ عورت کی نسل سے ہوگا اور وہ اس کے سر کو اپنی ایڑی سے کچلے گا اور وہ اس کی ایڑی کو کاٹے گا. لیکن یسوع مسیح نے سب سے پہلا گہرا کام جو کیا ہے ابلیس کے سر کو کچلا ہے, اور وہ اختیار جو اس نے آدم سے لیا تھا, وہ تاج جو آدم سے لیا تھا, تو وہ واپس لے کر وہ مقصد کو دیا ہے. اور دوسرا جو کام یسوع مسیح نے کیا ہے, جو وہاں پہ جو قیدی ہوئے تھے, وہاں پہ جو قیدی ہوئے تھے ان میں بھی منادی کی ہے, اور جب یسوع مسیح زندہ ہوئے وہ قیدی لوگوں کو بھی ساتھ آسمان پر لے گئے. ہاللیلویا. تو یہ تجرباتی کام ہے جو خدا یسوع مسیح نے کیے. ہماری نظر میں ہمیں پتہ چلتا ہے, ہماری زندگیوں میں بھی یہ کام ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. میری اور آپ کی زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہے جو میں نے اور آپ نے یسوع مسیح اپنا شخصی نجات دہندہ مانا ہے اور یہ اقرار کیا ہے توبہ کرتے ہوئے کہ یسوع مسیح کہ تو خدا کا بیٹا ہے, تو زمین پر انسان بن کر آیا, تیری الوہیت پر یقین رکھتے ہیں. ہم نے جب توبہ کی ہے تو یہ اقرار کیا ہم تیری الوہیت پر یقین رکھتے ہیں. ہم نے یہ بھی اقرار کیا کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو مر گیا ہے, تو قبر میں گیا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہم یہ اقرار کرتے ہیں, اور جب یہ اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے اپنے اس تجربے میں اس کو لے کر آتے ہیں کہ یسوع مسیح جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے, ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی قبر جو ہے وہ آج خالی ہے. اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں تجربے کے طور پر اپنی زندگی میں تجربہ لیتے ہوئے کہ جب آپ نے جو اقرار کیا, جیسے ابھی ڈیکن صاحبہ نے گواہی دی کہ میں لیٹی تھی تو
ایسے ہوا جیسے ایک خون کا قطرہ میرے اوپر آ کر گرا ہے، اور اس خون کے قطرے نے جب ان کے اندر گیا ہے، پیٹ کے اندر گیا ہے، تو وہ ساری کی ساری تھیلیاں جو موت غائب ہو گئی۔ ہاللیلویہ! تو یسوع کا خون آج بھی زندہ ہے اور وہ کام کرتا ہے۔ تو اس طرح ہماری زندگیوں میں جو یسوع کا لہو جو ہے، اس کے جی اٹھنے کی قدرت جو ہے، اس کی خالی سلیب جو ہے، اور اس کی سلیب جو ہے وہ ہمیں فتح سے اقرار کرتی ہے۔ جب آپ اس کی سلیب، خالی سلیب کا اقرار کرتے ہیں تو ابلیس تھرتھراتا اور کانپتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ اس سلیب پر مجھے برے طریقے سے شکست ملی ہے۔ ہاللیلویہ! پریز گاڈ۔ سو ساتھ ہی ساتھ جب ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار پھینکتے ہیں تو ہمیں ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح کا جلال آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ اور ایک اور جو تجربہ ہماری زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ جو ہم دیکھتے ہیں، وہ بائبل مقدس میں سے خروج کی کتاب میں 15ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھ لیں، نکالیں ذرا۔ تو جب تک ہم نکالتے ہیں میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل قوم جو تھی مصر کی غلامی میں تھی، جب وہ فضا کھا رہے تھے تو خدا نے انہیں کہا کہ موسیٰ سے کہا کہ انہیں کہیں جلدی جلدی کھائیں، کیونکہ میں آج انہیں رہائی دینے والا ہوں، میں آج فرعون کی غلامی سے انہیں چھڑانے والا ہوں، آج میں ان کو آزاد کرنے والا ہوں۔ اور جب وہ نکلے ایک واقعہ ہوا ہے جو تجربات نظر آتا ہے ہمیں بائبل کے رسمے سے۔ وہ نکلے ہیں وہاں سے مصر کی غلامی سے، جب نکلے بیابان میں گئے ہیں تو آگے بحر کلثم ہے۔ بحر کلثم ایک رکاوٹ بن گیا ہے، وہ پچھتا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ ہم فوجیں پیچھے چڑھی ہوئی ہیں، وہ ہم کو مار دے گی، لیکن وہاں پہ خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اور وہ جلال کیسا ظاہر کرتا ہے کہ وہ بحر کلثم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! تو 2 حصے جب بحر کلثم ہو جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ خدا آ کر ٹھہر جاتا ہے، ان کا درمیانی بن جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے بحر کلثم ہے، تو وہاں پر جب بحر کلثم 2 حصے ہو جاتا ہے تو وہاں پر خدا کی قدرت کام کرتی ہے، اور وہ قدرت خدا کی وہاں پہ کام کرتی ہے کہ فرعون کی فوج ہے اور ہمارے درمیان ایک سمندر حائل تھا، اور وہ وہاں سے وہ جب سوکھ گیا ہے، 2 حصے تقسیم ہو گیا پانی، تو وہ بیچ میں سے چلنا شروع ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں خروج 15ویں باب میں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ موسیٰ کا گیت لکھا ہوا ہے، تو مفکرین، بائبل کے ٹیچر، تھیالوجین کہتے ہیں کہ یہ ایسٹر کا گیت ہے۔ تو لکھا ہوا ہے تب موسیٰ بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی ثنا گاؤں کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اس نے گھوڑوں کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات ٹھہرا، وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ فرعون کے رتھوں اور لشکروں کو اس نے سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے چیتا سردار بحر کلثم میں غرق ہوئے۔ گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا، وہ پتھر کی مانند تہہ میں چلے گئے۔ اے خداوند تیرا دینا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے۔ اے خداوند تیرا دینا ہاتھ دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تہہ و بالا کرتا ہے۔ تو اپنا قہر بھیجتا ہے اور وہ ان کو کھونٹی کی مانند بھسم کر ڈالتا ہے۔ تیرے نتھوں کے دم سے پانی
ढेर पानी का ढेर लग गया, सैलाब तोते की तरह सीधे खड़े हो गए और गहरा पानी समंदर के बीच में जम गया। दुश्मन ने तो ये कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट का माल तकसीम करूंगा, उनकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा होगा, मैं अपनी तलवार खींचकर अपने ही हाथ से उनको हलाक करूंगा। उसे नहीं पता था कि ये मैं वो सोच रहा हूं कि मैं उनको गर्क कर दूंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था हम ही गर्क हो जाएंगे। खुदा ने उनके मुंह की बातों को उनको फंसा दिया और वो वहीं पे गर्क हो गए। जो वो सोच रहे थे, मनफी सोच रहे थे, उन पे अप्लाई होना शुरू हो गई और वो वहीं पे जो है वो ढेर हो गए। मेरे शिशो, खुदावंद आज भी अपने लोगों को आवाज दे रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरे लोग मेरी पैरवी करने के लिए आ जाए। खुदावंद अपने लोगों को गहरा मुकाशफा देना चाहता है, अपने लोगों को अपना गहरा भेद देना चाहता है, अपनी फतह का भेद देना चाहता है, अपनी प्रस्तिश का जो 24 घंटे 24 बुजुर्ग फरिश्तगान जितने भी मुकस्सिन हैं वो दिन और रात बगैर आराम किए उसकी प्रोसेस करते हैं। खुदा अपने मुकस्सिन को, ईमानदार को ये फदा का तजुर्बा देना चाहता है, शादमानी का तजुर्बा देना चाहता है। खुदा उनके दिल के अंदर से वो डर को निकालना चाहता है, खुदा उनको फदा देना चाहता है, खुदा ईमानदारों की ज़बान बनना चाहता है ताकि वो हमेशा कायम रह सके। उनका दिल उम्मीद से भर जाए, उनकी जिंदगी में फतह आ जाए, उनकी जिंदगी में खुदा का जलाल आ जाए, उनकी जिंदगी में खुदा की सताइश आ जाए और वो खुदा की प्रस्त और सताइश से भर जाए, उनकी जिंदगियां बदल जाए। खुदा हमारी जिंदगियों में ऐसे तजुर्बा कायम करना चाहता है, क्योंकि जब आप रूह से ममूर होते हैं, जब आप रूह से प्रस्तिश करते हैं, जिस तरह यूहन्ना के इंजील में लिखा है, खुदा ऐसे पुरस्कार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। तो खुदा ऐसे पुरस्कार ढूंढ रहा है जिनको वो पढ़ना चाहता है ताकि वो खुदा अपना जलाल उनकी जिंदगी में काम करे। और इस तरह की यीशु के जी उठने की ताकत जो है उनके जात में है। यीशु के जी उठने की कुदरत जो है वो मेरी और आपकी उम्मीद है। यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत मेरा और आपका जलाल है। यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत मेरी और आपकी जिंदगी की फतह है। यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत के वसीला से मैं और आप खौफ से निकल जाते हैं, नाउमीदी से निकल जाते हैं, गुनाह से निकल जाते हैं और खुदा में हम कायम हो जाते हैं और खुदा हमें बुलाता है, आए मेहनत उठाने वालों, तो बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है और तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का हनीन और फरोख्त हूँ। आज खुदा यीशु मसीह इस चर्च को, इस इलाका के लोगों को, दुनिया के लोगों को, हम तमाम को बुला रहा है ताकि शिकस्त की जिंदगी जो है उसको फतह में बदल दे और गुनाहों की जिंदगी में खुदा रास्तबाजी ले आए। गुनाहगार जिंदगी को, उसकी जिंदगी से गुनाह निकालकर उसकी जिंदगी में रास्तबाजी ले आए। बीमारियों को इंसानों की जिंदगी से निकालकर उनकी जिंदगी में शिफा ले आए। मौत को निकालकर उनकी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी ले आए। तो जो दूसरा पॉइंट हमने सीखा वो ईस्टर का तजुर्बा है, ताकि जैसे जैसे हम उसमें बढ़ते जाएंगे खुदा हमारी जिंदगी में वो तजुर्बात जारी करता जाएगा ताकि हम उसकी कुदरत को और ज़्यादा जान सकें। तीसरा और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि आखिरत में, आखिरी दिनों में जब खुदा यीशु मसीह नसीबे की आवाज़ के साथ, मुकस्सिन के साथ, फरिश्तों के साथ ज़मीन पर जब दोबारा आएगा तो जो खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे वो कब्रों से निकलेंगे और जी उठेंगे और खुदा यीशु के साथ आसमान की भाषा में दाखिल होंगे। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली करें। वो बदन जो पहले शिकस्त होता था, खौफजदा जिंदगी बसर कर रहा था, मुर्दा जिंदगी थी और बदन मर चुका था, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत के वसीला से हम जिंदा किए जाएंगे और हम उसके जलाल में दाखिल हो जाएंगे। उसी तरह जिस्म के साथ हम उठा लिए जाएंगे, जलाली बदन के साथ हम उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ है तो वो हमें जलाली बदन के साथ, जब वो दोबारा आएगा तो हमें जलाली बदन के साथ हमें भी उठा कर ले जाएगा। वो हमारे अंदर जो नाउमीदी है उसको भी दूर कर देगा। हमारी जिंदगी में जो नाकामियां हैं, महरूमियां हैं, वो पस्तियां हैं और गुर्बत है, बीमारी है, दुख है, रोग है, वो यीशु मसीह दूर कर देगा। हालेलुया। यीशु के जी उठने की कुदरत पर नजर लगाएं, क्योंकि जब आप देखेंगे, अगर आप ध्यान करें, गौर से ध्यान करें, खाली स्लीप पर सभी गौर करें, खाली स्लीप पर सभी देखें, सब खाली स्लीप पर ध्यान करें, गौर से करें। आपको कुछ तजर्बा होगा, आपको कुछ महसूस होगा। वो आपको वो स्लीप खाली जो है वो नजर आएगी और वो खाली स्लीप के अंदर से आपको आवाज आएगी कि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे शारमानी बख्शी है, मैंने तुझे फतह बख्शी है, मैंने तुझे इख्तियार बख्शा है कि तू अपनी इसके सर को गुजरे, मैंने तुझे जो है वो जिंदगी बख्शी है ताकि तू मेरे साथ राज करे, बादशाही में दाखिल हो। हालेलुया। सो आइए हम जलाली बदन लेने के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि हम जलाली बदन लेकर जब यीशु मसीह आए तो हम भी हवा में उठकर उसका इस्तेमाल करें। खुदा इस कलाम के वसीला से हम तमाम को खुदा बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आइए कलाम के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस पैगाम पे गौर करें कि खुदा यीशु मसीह हमें प्यार करता है, वो हमें नई जिंदगी देना चाहता है, अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है।